پرویز الہی صاحب وہاں پہ ان کو اچھی چائے پلائیں، اور ان کا چودھری صاحبان کا ایک ہمیشہ سے ایک راہ ہے کہ جو بھی ایک سیاسی ڈیرا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ پی ایم ایل کیو سے ان کو کچھ نہیں ملے. قیمتوں میں اور جو تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، بجلی کی قیمتوں میں ہمیں کیوں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بجلی کی قیمتوں میں ہمیں اس لیے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو شہباز شریف اور نواز شریف نے جو پلانٹس لگائے، آج ہمیں اس کی 30,000 میگا واٹ یا 32,000 میگا واٹ بجلی جو وہ وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کی آپ وہ بجلی ہم ان سے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کو ان کے پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن کر کے چلے گئے. اب یہ بجلی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں. تو جب بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے آپ نواز شریف صاحب کو 2-3 دعائیں دے دیا کریں. کسی پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن جس قسم کا غیر اخلاقی پروگرام انہوں نے کیے، اور ایسے لوگوں نے جو صحافی نہیں ہیں اور صحافی بن کے آگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں نے از خود کیبل آپریٹر جو ہے کئی جگہوں کے اوپر اگر نہیں لگانا چاہ رہے تو میں فورس نہیں کر سکتا. اور میں تو ایکچولی جو سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی موریلٹی کا مظاہرہ ہوا اس پہ تمام صحافی تنظیموں کو شدید مذمت کرنی چاہیے. اور جس قسم کی صحافت پاکستان میں گالیوں کی اجازت نہ صرف یہ ہے کہ نہیں دی جا سکتی اور کسی کو بھی نہیں دی سکتے، پرائم منسٹر یا منسٹر کا پرابلم نہیں ہے، کہ کسی کو بھی ہر ایک کی عزت نفس ہے، اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کیبل آپریٹر جو اپنی مرضی سے نہیں لگانا چاہ رہے، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا درست فیصلہ ہے. کیونکہ جس قسم کے جب تک سوسائٹی ریوولٹ نہیں کرے گی ایسے رویوں کے خلاف، اس وقت تک یہ ہوگا نہیں. اور کوئی صحافی بے روزگار نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحافیوں کو بہت اپنی جو روزگار ہے وہ ہم ان کا انتظام کریں گے. روپیہ اضافہ ہوا ہے، اسی طرح سے مزدور کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. جو ہمارا میڈیا ہے اس کی آمدنی میں 40% اضافہ ہوا ہے آن ایوریج جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں. تو جب اتنی آمدنی بڑھ جائے گی تو مہنگائی کم ہوگی. سر پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے حوالے سے بتائیے گا، تو حکومت کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا روکا جائے گا ان کو یا ان کو کرنے دیا جائے گا؟ پی ڈی ایم کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمیں پہلے بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آج کل ہمارا جو کنٹینر ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، اگر پی ڈی ایم لینا چاہے ہم سے تو کرائے پہ بھی لے سکتی ہے. سر سرٹیفکیٹ دیے گئے وزیر اعظم کی جانب سے، باقی گزرا سے کیا حکومت مطمئن نہیں ہے؟ وہ جو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں اس میں تھوڑا پرابلم ہے، وہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، باقی کو خاص ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ اس میں جو میرا خیال ہے ارباب صاحب نے جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے ایوارڈز کی جو بات آئی ہے، اس کا بنیادی جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ایوارڈز دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ آپ کے جو پی ایچ ڈی میں آپ کے جو منظور ہوئے ہیں پروجیکٹس، ان کے اگینسٹ پیسہ کتنا خرچ ہوا. تو وہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس حساب سے مین کرائٹیریا یہ رکھا گیا. تو یہ کوئی اس طرح کی کوالٹیٹیو نہیں ہوئی. میرا خیال ہے اس کی کمیونیکیشن میں ڈیفینیٹلی جو ہے عدم اعتماد تب آتا ہے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. جب آپ نے 24 گھنٹے ادھر ادھر منتیں ترلے کر کے سازش کر کے کرنا ہو تو پھر عدم اعتماد نہیں آتا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عدم اعتماد ہے ابھی تک تو وہ تاریخ ہی نہیں دے پائے. ابھی انہوں نے اس دن اناؤنس کر دیا ہے کہ میں نے تو اس دن ہی چیلنج کیا تھا کہ آپ باقی لمبی تاریخ چھوڑے آپ کل ہی لے کے آئے. ان دلوں میں تیل نہیں ہے، ان سے عدم اعتماد کہاں ہونا ہے. شہباز شریف اور بلاول ان کی کوئی ذہنی سوچ تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو مذہبی سیاست تو نہیں کرتی، لیکن وہ فضل الرحمان کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ خود تو 15 بندے نہیں نکال سکتی، لہٰذا وہ مدرسے کے بچوں کے اوپر جلسے یوز کرنا چاہتی ہے. بدقسمتی ہے کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو اتنا چھوٹا کر دیا اور نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ 4 ڈویژنوں میں رہ گئی. تو اس لیے یہ فضل الرحمان کے ساتھ یہ مدرسے کے بچوں پہ اپنی سیاست جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ فضل الرحمان صاحب کی بھی پچھلا ناکام ہوا ہے، اگلا ناکام ہو جائے گا تو اس بلیک میلنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے صنعتکاروں کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ان کی تنخواہ پرائیویٹ جو مزدور ہیں ان کی تنخواہ بڑھائیں 100%. تو آپ نے منیمم ویج کا اعلان کیا تھا مئی میں، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا.
اور بہت کم ہے EODI کے جو ملازمین ہیں پینشنر ان کی پینشن میں بھی جو EODI کے پینشنرز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی بڑھے گی، اور جو ہمارے اس وقت منیمم ویج ہے اس کو بھی 25,000 روپے کرنے کی تجویز ہے، وہ فائنل سٹیجز میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی خوشخبری ہے۔ کرپشن کے حوالے سے سر جو کیس چل رہے ہیں، کرپشن کے حوالے سے جو کیس چل رہے ہیں اس کو پروسیس بڑا سلو ہے، عوام کے اندر یہ بات جا رہی ہے، کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر آپ لوگ کیا بتائیں گے کہ اس کو تیزی کیسے آ سکتی تھا کہ عوام میں یہ بات میں آپ سے 100% متفق، اس کے اوپر وزیر اعظم بھی اتنے غیر مطمئن ہے جتنے آپ غیر مطمئن ہیں۔ دیکھیے PTI کے جو لوگ ہیں اور ہمارا جو ووٹر بیس ہے اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ آپ پیسے واپس لے کے آئیں گے۔ جی جی، باقی جو یہ قصے کہانیاں ہیں، اس وقت جو نواز شریف جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، مریم نواز سزا یافتہ ہے، اور حمزہ اور شہباز شریف کے اوپر کیسز جو ہیں اب انشاءاللہ یہ جو مقصود چپڑاسی کا کیس ہے یہ بڑی جلدی شروع ہو جائے گا، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ کیس میں حکومت نے زیادتی کی ہے یا انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ دیکھیں نا، میری بات آپ بے شک نہ مانیں، آپ اپوزیشن کی بھی نہ مانیں، آپ ایویڈنس دیکھ لیں گے، مطلب یہ جو مقصود چپڑاسی ہے یہ ان کا مل میں 25,000 روپے پہ ملازم ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ گیا۔ اس طرح زیادہ دیکھیں، ان کا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، لنڈن میں وہ اپارٹمنٹ مے فیئر میں $1 کا پہلے لے لیتا ہے۔ اب بھی نواز شریف کی وہاں پہ جو ویڈیوز آتی ہیں آپ دیکھیں، ان میں گاڑیاں دیکھیں، ان کے دفتر دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں، جس طریقے سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ روزانہ یہ اس دکھ میں سوچتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور کس طرح سے یہ لوگ جو ہے یہ سارے انہوں نے تماشا بنایا ہے۔